اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. اس جادوگر کا کام کیا تھا؟ شعبدے بازیاں، کرتب دکھانا. اس سے لوگ بادشاہ کے معتقد ہوتے تھے اور بادشاہ کافر تھا. تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مر جاؤں گا تو آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی. تو کوئی ایسا نوجوان چاہیے مجھے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور یہ سارا علم اس کو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا تو کہ بھئی اس کو سکھاؤ. وہ نوجوان جب اپنے گھر سے چلتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. راہب، یہ وہ دور تھا جب عیسائی مذہب برحق تھا. اسلام ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سا مذہب برحق تھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. تو وہ نوجوان آیا کرتا جادوگر کے پاس. راستے میں راہب کا گھر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا. راہب کس کی باتیں کرتا تھا؟ اللہ کی. راہب کے پاس سے اٹھ کے جاتا پھر جادوگر کے پاس جا کے بیٹھتا. واپسی میں پھر راہب کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا. تو راہب کے پاس ایک سفر میں 2 دفعہ اور جادوگر کے پاس بولو بھائی 1 دفعہ. تو رنگ کس کا چڑھنا تھا؟ راہب. سے کیا پتا چلا کہ بھائی اپنے بچوں کو انسان کا بچہ اگر بنانا ہے تو ٹی وی کے پاس کم بٹھاؤ، علماء کے پاس زیادہ بیٹھاؤ. جتنی دیر وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے نا اس سے زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ اس کو. تو وہ جو جادوگر تھا نا اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں تو وہ بیچارہ گڑمڑ ہو گیا. سمجھ میں آیا میں کروں کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا. اژدہے تو اب ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں پورے انسانوں کو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں، ثابت نگل لیتے ہیں. تو اب یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان، یہ بھی کھڑا ہو گیا. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا. ظاہر ہے اژدہے پتھر سے نہیں مرتے، اتنا بڑا اژدہا اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے گا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا. اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو تو ہلاک کر دے، ایک نشانی مجھے دکھا دے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ابھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی. جب اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کسی کو دکھاتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اسی حساب سے لیتے ہیں اس سے. اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے. اللہ سے ایسی نشانیاں مت مانگا کرو. کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جس نے گناہ کیا ان کو قتل کرو. جن سے گناہ ہوا وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں. جبکہ امت مسلمہ کے بارے میں کیا قانون ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے چپکے سے جا کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاؤ، معافی مانگو تو
بس معاف کر دیں گے ہم. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، ہم اس وقت تک اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو جیسے ان کا اللہ پر ایمان کا معیار بہت اونچا تھا تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا معیار بھی بہت اونچا تھا کہ تم بغیر دیکھے نہیں مانتے تو ہم بھی تمہارے اخلاص کا امتحان لیں گے کہ اگر تم توبہ میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو تو ہم مان جائیں گے دل سے توبہ کر رہے ہو. اس امت میں صحابہ کرام نے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے نبی ہم اس قرآن پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو کہا غیب پر ایمان لے آئے اور ہم بھی غیب پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جب تم غیب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری توبہ بھی غیب کے پردوں سے ہی قبول ہے. اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے مجھے بس. تو اس لیے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو. جب کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے پھر. تو اس نوجوان نے جب وہ پتھر مارا ہے تو وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ویسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے تو یہ اور مضبوط نشانی. اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا. یعنی اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹ آتی. کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا. کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی. پیدائشی کوئی گنجا ہو اللہ نہ کرے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال، بولو نا بھائی، دیکھو پیدائشی گنجا ہونا تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن جب اللہ نے بال دے دیے تو پھر ٹینٹ کرا کے رکھنا 24 گھنٹے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی نا اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کو ویسے ہی سر کو ٹھنڈا رکھنے کا شوق ہے تو آپ ٹینٹ کرائیں، مگر یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. ٹینٹ کرانا آزمائش ہے. اگر اس پہ کچھ لکھنا ہے آپ نے کہ میں گم جاؤں تو پھر یہ میرے نمبر پلیٹ دیکھ لو اور شناختی کارڈ نمبر، پھر تو بھی ٹھیک ہے. بلا وجہ خام خواہ میں ٹینٹ کرا کے رکھنا، اللہ نے بال دیے زینت کے لیے اور ٹنڈے منڈے گھومنا تو اچھا کام نہیں ہے. دینداروں کو زینت کی فکر دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں. تو جب اچھے لگیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جب ان کے پاس بیٹھیں تو لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل ہو، لوگ ان سے سیکھیں. تو شکل تو اللہ نے جس کی جیسی مرضی بنا دی مگر کچھ اپنا بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے. عجیب عجیب سے دیندار لوگوں کو دیکھیں عجیب عجیب سے بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. زار من یوں لٹک رہا ہے ادھر کو جا رہا ہے. اور وہ ایک صاحب نے پوچھا یہ ان کا زار من اتنا کیوں لٹکتا ہے؟ کہ نا سیدھے ہیں، بہت نیک ہیں، اتنے سیدھے ہیں کہ زار من لٹک رہا ہے. چلو غلطی سے تو ہر آدمی کا ایسا ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر تو اس لیے بلا ضرورت ٹینڈ نہ کرایا کریں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، اس کو دین نہ سمجھے کم از کم. کوئی اسلام میں ایسا کوئی ٹینڈ کرانا کوئی عبادت نہیں ہے. تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال لوگ آتے. تو ایسے اس کی ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اب جب پبلک کو پتا چلے وہ روحانی علاج والا نہیں تھا. یاد رکھو روحانی علاج والوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں آپ کو پتا چلے وہاں بابا بیٹھے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، نہیں جانے کی ضرورت، الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاذ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. تو اس کا تو استاذ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ اپنے استاذ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا. واہ بھائی واہ، اب آئے گا مزہ. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑھا نوائے وقت میں مضمون آیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھائی
یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے. بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم تو اپنے استاد سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے, اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے. تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے, یہ جو نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو بینائی میں لاتا ہی نہیں ہوں. بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہاتھ میرا استعمال ہوتا ہے, کام کون کرتا ہے؟ اللہ. ورنہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کی بینائی لوٹا دوں. بادشاہ نے لگائے چترول, ٹھیک ہے نا. پہلے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بتا کہ تجھے یہ اللہ اور کلمہ اور یہ اسلام اور یہ عیسائیت یہ سکھایا کس نے؟ اچھا, راہب نے کہا, اس نوجوان کو کہا تھا کہ اگر تم کبھی پکڑے جاؤ تو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا یا یہ دین سکھایا ہے, ورنہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو نوجوان نے نہیں بتایا, لیکن نوجوان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ بتانے پر مجبور ہو گیا. بہت زیادہ جب جسمانی اذیت دی جاتی ہے نا, پھر ناممکن ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان تھا بہرحال. تو بادشاہ نے راہب کو پکڑ کے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی, شہید ہو گیا. بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی, ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا. تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش, یعنی قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں. میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں گا. اب مجھے ایک بات بتائیے, کبھی کوئی کسی کو اپنے قتل کرنے کے طریقے خود بھی بتاتا ہے؟ آپ لوگ کے یہاں بتاتے ہیں شاید, ہیں بھائی؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے مارو, میں اس طرح سے مروں گا, اس طرح سے نہیں مروں گا, میں بڑا ڈھیٹ ہوں, اس طریقے سے نہیں مرتا. بھائی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو قتل کرنے کے تمام حربے استعمال کیے اور تمام حربوں میں وہ بادشاہ ناکام ہو گیا, تو نوجوان بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں, اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا. تو میں آپ حضرات سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ دوسرے کو خود سکھا رہا ہو؟ ہاں, جن کا خودکشی کا پروگرام ہو وہ بتاتے ہیں, خودکشی کا ارادہ ہو وہ بتاتے ہیں کہ ایسے مارو مجھے. اکثر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں, خود ہی کر لیتے ہیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یوں کر کے مار دو, تو آپ مارو گے؟ آپ بولو گے یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں؟ بھائی کیا خیال ہے؟ ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا, آپ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا. ابھی رمضان میں 1 ہفتہ باقی ہے, ہفتے کا یا اتوار کا روزہ ہے, پھر تو ابھی باقی ہے, تھوڑا سا توانائی جمع کریں آپ لوگ. تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرو اور اس طریقے سے مارو؟ خودکشی کرنے والے کرتے ہیں یہ کام. خودکشی کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ طریقے بتاتے ہیں, ویب سائٹس میں طریقے سکھائے جاتے ہیں خودکشی کرنے کے. ایسی ویب سائٹس ہیں دنیا میں. لیکن یہ نوجوان تو خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربے استعمال کر لیے, ناکام ہو گیا. مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے
اور بادشاہ خدا نہیں ہے، بادشاہ معبود نہیں ہے، تو لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ نوجوان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکٹھا کیا جائے، یعنی بادشاہ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بند کمرے میں قتل مت کرو، اس لیے کہ بند کمرے میں جب مارا جائے گا تو خبر جو لیک آؤٹ ہوگی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ اللہ کا نام لے کے مارے گا مگر بعد میں کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا۔ خبر متواتر وہ غلط نہیں ہو سکتی، متواتر خبریں کبھی بھی غلط، یہ خوب یاد رکھو، ایک اہم مسئلہ ہے، یہ بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو جادوگر تھا نا، وہ جو نوجوان تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جم غفیر کا انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں 4 آدمیوں کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پبلک بولے، بادشاہ جھوٹ موٹ بول دے کہ یہ تو کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں لیا۔ تو وہ پوری دنیا کے سامنے قتل ہوا، سب نے دیکھا کہ اللہ کا نام لے رہا ہے، پھر وہ سب مسلمان ہوئے، سارے کے سارے۔ اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بھی ایک وہ اسباق تو ملیں گے، وہ تو میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خبر متواتر کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ نوجوان نے جم غفیر اس لیے بلایا تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے، وہ جماعت المسلمین کو جانتا تھا شاید کہ پیدا ہوں گے ہی بعد میں مکر جائیں گے، بولیں گے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ویسا بھی نہیں۔ تو اس نے پہلے سے انتظام کیا بھائی کہ متواتر خبر کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔